ملک کے اندر ہندو مسلم بھائی چارہ جو برسوں سے اپنے بزرگوں سے پرمپرا چلی آ رہی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جگہ جگہ پر فسادات کو برپا کر رہے ہیں، مسجدوں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمان اس سے پریشان ہے، ملک کا ہر باشی، ملک کا ہر باشندہ اس سے پریشان ہے۔ جہاں مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہیں پر یہ شرپسند لوگ، یہ امن کے دشمن، یہ سنویدھان کے دشمن، یہ ملک کی سالمیت کے دشمن جگہ جگہ فسادات کو برپا کر کے ملک کے امن و امان کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کہیں ان کے نشانے پر دلت ہے، کہیں ان کے نشانے پر مسلمان ہے، اور بات اب یہاں تک ہی نہیں رہی، جس چیز کا یہ دھرم بھر رہے ہیں آج اس چیز کے نشانے پر ہمارے ملک کا ہندو بھی ہے، جس کی ایک تازہ مثال تھانے کی ورادت ہے کہ وہاں کی ہماری ایک بہن جو ہندو دھرم سے تعلق رکھتی ہے، اس کی زندگی کے اندر اس کے اوپر بھی ایسا بلاತ್ಕಾರ کر کے اس کی عزتوں کو داغدار کر کے اس کو بھی اس کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ آج ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں، ملک کے اندر جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کے اصلی چہروں کو بے نقاب کرنے کے مطالبے کو لے کر آئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے یہ واقعات اچانک گھڑے جا رہے ہیں، منصوبہ بند پلاننگ کے ساتھ، منصوبہ بند کوششوں کے ساتھ پوری اس کے تعلق سے کوشش ہو رہی ہے، جب جا کر کے گھٹنا گھڑی جا رہی ہے۔ جو وشال گڑھ میں واقعہ ہوا وہاں پر لوگ، افسوس اس بات کا ہمیں ہے کہ پولیس کی موجودگی میں مسجد میں داخل ہوئے، اور مسجد میں داخل ہو کر مسجد میں صرف توڑ پھوڑ نہیں کی، مسجد کے تقدس کو انہوں نے پامال کیا۔ ہمارا وہ پوتر قرآن جس کو ہاتھ لگانے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، اس کی حرمت کو انہوں نے، اس کے تقدس کو بھی پامال کیا۔ اور صرف یہی نہیں، وہاں کے آس پڑوس میں رہنے والے کمزور مسلمان جو اس دیش کے ناگرک ہیں اور اس دیش کے شان ہے، وہ کمزور مسلمانوں کے گھروں پر بھی انہوں نے اٹیک کیا اور ان کی دکانوں کو بھی نشانہ بنایا۔ اور یہ شرپسند صرف مسجد کو نشانہ بنانے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ یہ غنڈے تھے، انہوں نے گھروں میں گھس کر کے چوریاں بھی کی، مسلمانوں کے مال کو بھی چھینا ان سے، ان کے زیورات اور پیسوں کو بھی ان سے چھینا ہے۔ تو یہ ایسے واقعات اس ملک سے ختم ہو، اس لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں۔ یہ ملک محبت سے چلنے والا ملک ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، باپو اور نہرو اور آزاد نے جو اس ملک کو تعلیم دی تھی وہ یہی دی تھی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ بھائی چارگی کا ہمیں انہوں نے سبق دیا تھا، ہمیں انہوں نے سبق دیا تھا، اور اسی کے ساتھ یہ دیش چلتا آ رہا تھا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس دیش کا پیار، شانتی، سلامتی برداشت نہیں ہو رہی ہے، لیکن وہ نفرت کے پجاری یہ بات یاد رکھیں، اگر مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دلتوں کو نشانہ بنانے کی جہاں کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ذریعے سے دیش اونچائی سے نیچے کی طرف آئے گا۔ دیش ہمارا بلندی پر نہیں جائے گا، عروج پر نہیں جائے گا۔ جب اس دیش سے محبت ختم ہوگی تو یہ دیش کا عروج بھی ختم ہوگا۔ اس لیے راحت اندوری نے بہت خوب کہا تھا کہ لگے گی آگ تو آئیں گے سب کے گھر زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ یہ ملک نفرتوں کی وجہ سے پیچھے آئے گا، اس لیے یہ جو گھٹنا گھٹی ہے یہ چند لوگوں کا کام نہیں ہے، اس کے پیچھے جو ماسٹر مائنڈ ہے، ہم چاہتے ہیں ان کو، ایسے خاطیوں کو سخت ترین سزا دی جائے، جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ان کو ایسا عبرت کا نشان بنایا جائے۔ کوئی بھی اس دیش کے اندر، اس ملک کے اندر نفرت کی بولی بولنے سے پہلے 10 بار سوچے کہ نفرت کے پجاریوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اور اگر جو لوگ نشے میں، غرور میں چور ہیں اور یہ کام کر رہے ہیں تو یہ سمجھیں کہ انہوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ اس دیش کی حکومت ان کو سزا دے نہ دے، یہاں کا شاسن پرشاسن ان کو گرفتار کرے نہ کرے، لیکن اللہ کا بہت بڑا قانون ہے، وہ اس سے بچ نہیں پائیں گے۔ فرعون حامان کا جو انجام ہوا، آج مصر کے عجائب خانے میں وہ فرعون پڑا ہوا ہے، اس کی لاش
तलाश बता रही है कि जुल्म करने वालों का अंजाम क्या होता है। जमीन ने उसको कबूल नहीं किया, ऐसा ही इनका भी अंजाम होगा। जो लोग मस्जिदों की मिस्मार करने की कोशिश कर रहे हैं, मस्जिद के तकद्दुस को पामाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मैं आखिर बात करके अपनी बात खत्म करता हूँ। बहती है अमन की गंगा, मेरे देश में बहने दो। बहती है प्रेम की गंगा, मेरे देश में बहने दो। मत करो दंगा, मेरे देश में शांति रहने दो। मत बांटो हमें हरे और भगवे रंग में, मत बांटो हमें हरे और भगवे रंग में। मेरे घर की छत पर एक तिरंगा रहने दो। मैं आज तहसीलदार के सामने पूरे मुसलमानों की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए कह रहा हूँ कि जल्द अज जल्द जिन लोगों ने ये जुर्म किया है उनको जेल के सलाखों के अंदर डाल करके पूरे मुल्क को बताएं कि इस मुल्क के अंदर भी इंसाफ जिंदा है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।